روزانہ 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دل کے بوجھ ہلکے ہونے لگتے ہیں اور زندگی کی مشکلیں رفتہ رفتہ آسانی میں بدلنے لگتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یا سلام پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور اندر کا اضطراب آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، جب دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ انہی کو بنیاد بنا کر خود کو مطمئن کر سکے اور تعلق سے نکلنے کا راستہ آسان بنا لے۔ عورت کی گود اگر خالی رہ جائے اور مرد کی جیب اگر خالی ہو جائے تو یہ دنیا دونوں کو جینے نہیں دیتی، کیونکہ معاشرہ کمزوریوں پر رحم نہیں کرتا بلکہ مزید دباؤ ڈال دیتا ہے۔ ہر انسان ایک ہی مٹی سے بنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی اندر سے خوبصورت ہوتا ہے اور کوئی صرف باہر سے۔ اصل زخم وہی دیتے ہیں جو اپنے ہوتے ہیں، کیونکہ غیروں کو کہاں خبر ہوتی ہے کون سا لفظ دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے انسان کو بھولنے کی صلاحیت دی، ورنہ ایک ہی غم پوری زندگی کا بوجھ بن جاتا۔ اللہ کا پیغام ہے کہ گھبراؤ مت، اگر میں نے کسی راستے پر دروازہ بند کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی خیر چھپی ہے، کیونکہ میں اکثر عطا کرنے سے پہلے انسان کو آزمائش کے مرحلوں سے گزارتا ہوں۔ جب تم کسی کو تنہا دیکھو تو فوراً یہ فیصلہ مت کرو کہ وہ کمزور ہے، بلکہ سمجھ لو کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جن کے اندر منافقت ہوتی ہے۔ پیاز بھی آنسو کے بغیر نہیں کٹتے، تو یہ زندگی ہے جس میں دکھ، صبر اور قربانی شامل ہے۔ یہ اتنی آسان کیسے ہو سکتی ہے کہ بنا روئے ہی گزر جائے؟ جو شخص وقت کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اور جو اسے ضائع کرتا ہے وہ خود پیچھے رہ جاتا ہے۔ غصے میں کہے گئے الفاظ واپس تو نہیں آتے، اور جب رشتے ایک بار ٹوٹ جائیں تو انہیں دوبارہ جوڑنے میں وہی مضبوطی نہیں رہتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ جو رشتہ خون کا نہ ہو مگر عزت، تحفظ اور سکون دے، وہ بھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ نظر بد اور منفی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وقت خود ہمارے درمیان سے رشتے نکال باہر کر دیتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے دل بہت نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اکثر بہت سخت رویہ اختیار کرتی ہے، کیونکہ حساس لوگ ہر بات دل پر لے لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کسی انسان کی اصل قیمت کیسے پہچانی جائے؟ جواب ملا کہ جس انسان کے اندر جتنا زیادہ احساس، درد اور سمجھ بوجھ ہوگی وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، کیونکہ سہارے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو ایک دن چھوٹ ہی جاتے ہیں۔ انسان کے الفاظ بہت طاقت رکھتے ہیں، یہی لفظ دل جیت بھی لیتے ہیں اور یہی دل کو ہمیشہ کے لیے زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ برے لوگوں کو برا کہنے میں وقت ضائع مت کرو۔ حضرت آدم اگر شیطان کو کوستے رہتے تو توبہ کا راستہ کبھی نہ سیکھ پاتے۔ حضرت علی سے منسوب حکمت: کپڑے کی چمک، چہرے کی خوبصورتی اور زبان کی مٹھاس اکثر انسان کو چھپا لیتی ہے، مگر وقت جب فیصلہ کرنے پہ آتا ہے تو انسان کی اصل حقیقت خود بخود سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس دن کسی بناوٹ کا پردہ باقی نہیں رہتا۔ توبہ کے لیے گناہ کا ہونا شرط نہیں، کیونکہ توبہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ جتنی زیادہ انسان رجوع الہی اللہ کرتا ہے اتنا ہی اس کا دل صاف، روح ہلکی اور باطن روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ وقت کا بھی عجیب مزاج ہوتا ہے، جو کل تک ادب سے جی جی کہتے تھے وہی آج بے تکلفی میں تھو تھو پر آ جاتے ہیں۔ بیوی کی مسکراہٹ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے،
اور شوہر کا سکون بیوی کے خلوص، محبت اور سمجھداری سے جڑا ہوتا ہے۔ اچھا انسان کا بھی مطلب بھی نہیں ہوتا، وہ بس خاموشی سے ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جو اس کی قدر کرنا نہیں جانتے۔ یقین مانیے، خاندانی مسائل انسان کی خوشیوں کو آہستہ آہستہ نگل لیتے ہیں، اور جب اپنے ہی کم ظرف نکلے تو آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر جاتا ہے۔ چیزیں تو دوبارہ مل جاتی ہیں مگر انسان دوبارہ نہیں ملتے، اس لیے انسانوں کا قدر کرنا سیکھ لیں۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو ہر دل میں آپ کی عزت بڑھا دے گی۔ پہلا، سلام کرنا، دوسروں کے لیے جگہ بنانا اور لوگوں کو اچھے نام سے پکارنا۔ قدر اور وقت کا بھی عجب کھیل ہے، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جسے وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک لمحہ ٹھہر کر سوچ لینا کہ اب تک تم اس کے ساتھ کیوں تھے۔ مائیں خوبصورت بہویں ڈھونڈ لاتی ہیں اور بچے اکثر باپ پر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی قدرت کا ایک انوکھا نظام ہے۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اب اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس تمہارے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ برکت والی عورت تو وہ ہوتی ہے جو ہر حال پر شکر اور کمی پر صبر کرے۔ ایسی عورت کے گھر میں سکون اور رزق دونوں آتے ہیں۔ جو عورت نماز، قرآن اور دعا سے جڑی رہے اور اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگتی رہے، اس کے وجود سے گھر میں رحمت اترتی ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بد نصیب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ روتا وہی ہے جو رشتہ دل سے نبھاتا ہے، مطلبی رشتوں میں نہ آنسو ہوتے ہیں نہ ہی شرمندگی۔ مرد کو اس عورت سے بات کرنے کا نشہ ہو جاتا ہے جس عورت میں 2 عادتیں ہوں۔ ایک، وہ سننے کا ہنر جانتی ہو، بات کاٹنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کرے۔ دوسری، وہ خودداری اور نرمی کو ساتھ لے کر چلتی ہو، نہ حد سے زیادہ مطالبہ، نہ بناوٹی ادا۔